بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہماری جو یہ ویڈیو ہے وہ بھی شوگر سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم شوگر کے حوالے سے کئی ویڈیوز آپ تک پہنچا چکے ہیں، لیکن شوگر کا مرض اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک مختصر سے پروگرام کے اندر ہم پورے موضوع کو اگر سمیٹنے بیٹھے تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ 2 گھنٹے کی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مختصر وقت میں جو اہم اور کام کی باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شوگر کا تعارف اور ان کی اقسام۔ سامعین، فی زمانہ شوگر کا مرض جو ہے وہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کچھ کا ذکر ہم نے اپنے سابقہ ویڈیو میں کر دیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس مرض سے متعلق صحیح معلومات آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ ایسے عطائی معالجوں، ڈاکٹروں اور لوٹ مار کرنے والے طبیبوں سے بچ سکیں جو مریض کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا لبلبہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، انسولین نہیں بنا رہا، تمہیں یہ دوا کھانی چاہیے، فلانی دوا کھانی چاہیے، اور یہ انسولین بناتی ہے اور شوگر کو فوراً کنٹرول کر دیتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی کرتے ہیں کہ کچھ حضرات جو وہ میٹھا مریض کا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ سامعین، شوگر میں تمام قسم کی مٹھاس بالکل ترک کروا دینا یا ان کو مریض کے لیے ان پر پابندی لگا دینا، یہ ایک انتہائی احمقانہ اور خطرناک قدم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالق مطلق نے اعضاء کی نسبت سے 3 قسم کے میٹھے پیدا کیے ہیں۔ جس وقت کوئی عضو اپنے فعل میں تیز ہو جاتا ہے تو جسم میں اسی قسم کی مٹھاس جمع ہونے لگتی ہے، جو کہ بعد میں پیشاب کے راستے خارج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسی مٹھاس جس میں کھار، یعنی جس کے آپ کو الکلائن کہتے ہیں، اعصاب اور دماغ کے فعل کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے اور جمع ہونے لگتی ہے، جو کہ بعد میں پیشاب کے راستے خارج ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی مٹھاس جو ہے وہ تربوز، کیلا، گنا، امرود وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلز یا عضلات اپنی ضرورت سے زیادہ تیز ہو جائیں، ان میں حرارت زیادہ بڑھ جائے، ان کے فعل کے اندر تیزی آ جائے، تو وہ ترش یا تیزابی ایسڈ ٹائپ کی مٹھاس کو جو ہے نا وہ زیادہ پروڈیوس کرنے لگتے ہیں، اور وہ جسم میں جمع ہونے لگتی ہے۔ اور اس قسم کی مٹھاس جو ہے وہ کنو، مالٹا، انگور اور ترش انار وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ اور گرم مٹھاس جو ہے وہ جگر کے فعل میں زائد حرکات کے بڑھ جانے سے جسم میں بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ تر مریض جو ہے وہ اسی قسم کی شوگر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایسا مریض جو ہے کھانے کے بعد بار بار پانی کی طلب کرتا ہے۔ تو سامعین، آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھے معالج سے رجوع کریں جو ان تمام باتوں کو سمجھتا ہو کہ کون سا میٹھا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سا میٹھا فائدہ مند ہے، کیونکہ ہر قسم کا میٹھا بند کر دینا مریض کے لیے وہ اس کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ طبیب کو یہ دیکھنا چاہیے، اس کی علامات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو کون سا میٹھا کھلانا ہے، کس طرح کا میٹھا بند کرنا ہے۔ الحمدللہ دیسی طریقہ علاج یا طب کے اندر یہ تمام چیزیں، ان کی تمام تھیوریز موجود ہیں کہ مریض کی ہسٹری لے کر ان کے تمام سمٹمز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی خوراک متعین کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس طرح کی اور معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔